رب العالمین۔ مصاحب نمبر 175 اور تشریف لائیں گے مصاحب نمبر 203۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد۔ حضرات حکم مستحکم اور سامعین باطن کی، یہ انسان کی سب سے بڑی ضلالت اور خدا فراموشی تھی کہ اس نے رشتے خلقت کی وحدت کو بھلا کر زمین کے ٹکڑوں اور خاندان کی تفریقوں پر رشتے قائم کر لیے تھے۔ خدا کی زمین کو جو باہمی اتفاق و اتحاد کے لیے بنائی گئی تھی، قوموں کے باہمی اختلافات و نزاعات کا گھر بنا دیا تھا۔ لیکن اسلام دنیا میں وہ پہلی آواز ہے جس نے انسان کی بنائی ہوئی تفریقات پر نہیں بلکہ الہی تعبد کی وحدت پر ایک عالمگیر اخوت و محبت اور اتفاق و اتحاد کی دعوت دی اور ببانگ دہل اعلان کر دیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ بس در حقیقت اسلام کے نزدیک وطن و مقام اور رنگ و زبان کی تفریق کوئی چیز نہیں۔ ہاں، وہ رنگ و زبان کی تفریق کو ایک الہی نشان ضرور تسلیم کرتا ہے۔ خود قرآن کریم گویا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، لیکن وہ اسے کسی انسانی تفریق و تقسیم کے حد قرار نہیں دیتا۔ چنانچہ قرآن نے اعلان کیا إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ عزیزان ملت، یہی وہ اسلام کی عالمگیر اخوت و محبت اور اتفاق و اتحاد کی دعوت تھی جس نے زمین کے دور دراز گوشوں کو ایک کر دیا تھا۔ اسلام نے ریگستان حجاز میں ظہور کیا، مگر صحرائے افریقہ میں اس کی پکار بلند ہوئی۔ اس کی دعوت کی صدا جبل ابو قبیس کی گھاٹیوں سے اٹھی، مگر دیوار چین سے صدائے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی بات غش ہوئی۔ عزیزان ملت، یہی اسلام کی وہ عالمگیر اور آفاقی تعلیم ہے، یعنی اتفاق و اتحاد کی تعلیم، جسے اپنا کر برادران ملت اور اہلیان اسلام کامیابی کی راہوں سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس دولت کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔